آئیے اب میں پھر امارت شریعہ کے ایک معناز عالم دین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سنا ہے لوگ اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اور کہانیاں ہی صحیح مبالغے ہی صحیح، کہانیاں ہی صحیح مبالغے ہی صحیح، اگر یہ خواب ہے تو تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ آئیے میں بلا کسی تبدیل و تاخیر کے حضرت اقدس مولانا محمد شبلی صاحب ہاشمی نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کا اس اسٹیج پر استقبال کرتا ہوں اور دعوت خطابت دیتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں ہم لوگ ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ او یا بابو چھوڑ دیجیے۔ محترم حضرات، آپ نے ابھی دل خیر آبادی کی وہ نظم جس نے آپ کے دل میں ایک ایمانی حرارت پیدا کی اور اس ملک کے ہی نہیں بلکہ میں بہت قریب ہوں تو کہہ سکتا ہوں اس وقت پوری مملکت اسلامیہ میں، اسلامی دنیا میں بڑی لائق فائق مقتدر شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم کا جس انداز میں آپ تذکرہ کر رہے تھے واقعتاً دل خیر آبادی نے حق ادا کر دیا۔ میں ان کو دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کوئی لمبی تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے قدموں میں رہ کر جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور جو حضرات بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ تقریر نہیں ہے، ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے بھی تلاش کرنا ہے، آپ کو بھی تلاش کرنا ہے، ایک خلا ہے اس کو پر کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ سوال یہ ہے کہ دنیا اس وقت امن کی متلاشی، پوری دنیا کے لوگ امن کی باتیں کرتے،
پیس کی باتیں کرتے، سکون کی باتیں کرتے، دہشت کے خلاف، خوف کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم بھی اور لوگ بھی۔ سوال یہ ہے کہ امن کی کسے ضرورت نہیں؟ آپ یہ کہیں گے امن کی سب کو ضرورت ہے۔ امن کو صرف ہمارے ملک کی میں ضرورت نہیں، بلکہ امن کی ضرورت دنیا کے تمام ممالک میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ امن آتا کہاں سے ہے؟ سکون کہاں سے آتا ہے؟ پیس کیسے قائم ہوگا؟ چونکہ یہ اجلاس یکجہتی کے نام پر منصوب ہے، مقصد ہے آپس میں احترام کے جذبے کو فروغ ملے، مقصد ہے ایک انسان دوسرے انسان سے قریب ہو، مقصد ہے ماحول میں، سماج میں امن آئے، انصاف آئے، اخوت آئے، بھائی چارگی آئے۔ یہ مقصد ہے اس اجلاس کا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں علماء حضرات سے، ائمہ حضرات سے بھی خصوصاً مخاطب ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو ایک عنوان دے رہا ہوں۔ یہ وہ عنوان ہے جس عنوان پر آپ کو اپنی مساجد میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اور ہمارے کچھ سیاسی حضرات بھی یہاں موجود ہیں۔ ابھی 2 مکھیا جی تو میرے سامنے آئے جنہوں نے دل خیر آبادی کے دل جیتنے کی کوشش کی۔ میں آپ حضرات سے بھی مخاطب ہوں کہ امن کیسے آئے گا، سکون کیسے آئے گا، پیس کیسے قائم ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا امن کسی بارش کے بوندوں کی طرح ہے، بارش کے قطرے کی طرح ہے کہ آسمان سے برس جائے پانی کی شکل میں اور پورے علاقے میں امن قائم ہو جائے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ امن ہوا کے جھونکے کے مانند بھی نہیں ہے کہ تیز طوفان ایک ہوا کا آیا اور پورے علاقے میں امن قائم ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ امن ایک طوفان کے مانند ہے جو چل پڑے جس ایریا میں ادھر امن آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ امن زمین سے اگنے والے پیڑ پودوں کے مانند بھی نہیں ہے کہ زمین سے امن اگے تو زمین سے بھی اگنے والی چیز امن نہیں، ہواؤں کے ذریعے سے تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے امن، آسمان سے برسنے والی چیز امن نہیں۔ تو امن کہاں سے آئے گا؟ سوال جواب بھی آپ کے پاس ہے۔ امن کی بات آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دنیا کا ہر کوئی انسان کرتا ہے، اور اسلام بھی ایک امن کی بات کرتا ہے۔ مذہب اسلام بھی پیس کی بات کرتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ ہماری سمجھ میں، اسلام کی تعلیم میں، اور دنیا جس پیس کی بات کرتی ہے، دنیا جس امن و سکون کی بات کرتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں، بنیادیں نہیں انہوں نے دی۔ اسلام نے امن کی بیس تیار کی ہے، اسلام نے امن کی بنیادیں دی ہیں، اور یہ اسلام نے کہا کہ امن کی بنیادیں ہر انسان اپنے اندر سے پیدا کرے، ہر انسان اپنے گھر سے امن قائم کرے۔ ظاہر بات ہے فرد سے فیملی اور خاندان بنتا ہے، خاندانوں سے گاؤں بنتے ہیں، گاؤں سے شہر بنتے ہیں، شہروں سے ملک بنتے ہیں، ملکوں سے دنیا بنتی ہے۔ جب ہماری پرسنل زندگی میں امن ہوگا، ہماری فیملی میں امن ہوگا، ہمارے گھروں میں امن ہوگا، ہمارے گھروں میں امن ہوگا، ہمارے گاؤں میں امن ہوگا، گاؤں میں امن ہوگا، شہروں میں، ملکوں میں اور دنیا میں امن ہوگا۔ اسلام کی جو ہدایت ہے، اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ امن کی ابتدا نیچے سے کی جائے، امن کی شروعات نیچے سے کی جائے، بلکہ انسان اپنی زندگی میں امن کو تلاشے۔ اس وقت پریشانی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خود اپنے آپ میں امن محسوس نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں گے ہر کوئی پریشان ہے، دوڑا جا رہا ہے، پریشان بنا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے بھائی؟ ارے ابھی فرصت نہیں، بعد میں مل لیجئے۔ ایک منٹ کی انسان کے پاس فرصت نہیں، ہر کوئی پریشانی میں ہے، نیند نہیں آ رہی، وقت پر کھانا نہیں کھا رہا، وقت پر سو نہیں رہا،
دوستوں سے، رشتہ داروں سے ان کی ملاقاتیں مہینوں اور سالوں میں ہوا کرتی ہے، ایک پریشانی کا ماحول بنا ہوا ہے اور ہر انسان بے چینی میں ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ امن کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ امن کہاں سے آئے گا؟ کیا بہتر کھانا کھا لینے سے انسانوں کو امن مل جائے گا؟ بہتر کپڑے پہن لینے سے امن مل جائیں گے؟ بہتر مکان بنا لینے سے امن مل جائے گا؟ بہتر سواری پر سوار ہو جانے سے امن و سکون مل جائے گا؟ ایسا نہیں۔ وہ لوگ جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی امن کی حالت میں بسا اوقات ہوا کرتے ہیں، اور ہوائی جہاز پہ اڑنے والے اور محلوں میں رہنے والوں کو بھی بسا اوقات امن نصیب نہیں ہوتا۔ امن کو، سکون کو، چین کو، راحت کو، عزت و آبرو کو مالوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، دولت کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی قیمت دولت نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں امن پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو سیرت والی زندگی بناؤ۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اخلاق کا تذکرہ ابھی ہم سے پہلے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم مفتی امارت شریعہ نے کیا، ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ امن کی بنیادیں اپنی زندگی میں پیدا کیجیے، اور یہ یاد رکھ لیجیے، میں نے آپ کو کہا کہ امن کو خریدا نہیں جا سکتا۔ امن و سکون ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو یاد رکھو، جس کی زندگی میں اللہ کی یاد جتنی زیادہ ہوگی اس کی زندگی اتنے ہی پرسکون گزرے گی۔ اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، جس کی زندگی میں جتنا زیادہ امن و سکون اس کو اتنا زیادہ حاصل ہے۔ بے چینی اس کی زندگی میں نہیں، دینداروں کی زندگی میں، اللہ والوں کی زندگی میں بے چینیاں نہیں ہوا کرتی جتنی بے چینیاں دنیا داروں کی زندگی میں ہوا کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امن کی شروعات اپنی زندگی سے کیجیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ بڑی تیزی سے لوگوں نے اپنی قدروں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ اللہ نے آپ کو عقل دی، اتنا عقل دیا کہ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ پاگل ہیں تو آپ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے مجھے پاگل کہہ دیا، جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اگر کوئی آپ کے عقل پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے۔ اللہ نے عقل دیا، اللہ نے شعور دیا، اور آگے بڑھئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی، محلے میں، سماج میں پوچھ اللہ نے ہم کو دیا۔ یہاں مکھیا جی بیٹھے، سرپرست حضرات بیٹھے، محلے کے وہ نوجوان اور وہ بزرگ حضرات بیٹھے جن کی 5 آدمی باتیں مانتا ہے۔ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ سماج میں آپ کی پوچھ ہے۔ آپ اپنی قدر کو سمجھیے، آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ آپ اگر اس لائق ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کس طرح کی ہے، اس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کریں گے تو آپ کو خود سکون ملے گا، اور جتنے ماتحت آپ کے ہیں سب پر امن زندگی گزاریں گے۔ امن کی بنیادیں اپنے اندر پیدا کیجیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہمارے زندگی میں چین ہے، نہ ہمارے گھر میں چین ہے۔ ہم ملک میں امن تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹیٹ اور ریاستوں میں امن کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں امن کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں امن کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی فیملی میں پیس اور سکون کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟
گھر کی حالتیں خراب ہیں، بھائی بھائی میں بات نہیں، بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا، بیٹے ماں کی بات نہیں مان رہے، شوہر بیوی پر اعتماد نہیں کر رہا، بیوی شوہروں پر اعتماد نہیں کر رہی، بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کر رہا، بڑا چھوٹے پر اعتماد نہیں کر رہا، چھوٹے بڑے پر اعتماد نہیں کر رہا، پورے گھر کا ماحول شکوک و شبہات پر قائم ہوتا جا رہا ہے، اعتماد ہماری فیملی سے ختم ہو رہا ہے۔ جس فیملی کا یہ حال ہو جائے کہ بیٹا باپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے، یہ بیٹا کہنے لگے کہ باپ دو نظریں ہیں، نعوذ باللہ، فلاں بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں، میری حق تلفی کرتے ہیں۔ جس گھر کا ماحول یہ ہو جائے کہ بڑا بھائی شک کی نظر سے دیکھا جانے لگے کہ یہ بڑا بھائی تو ہے لیکن چھوٹوں کے حق مارتا ہے، بھائی بھائی کا باغی بن جائے، جس گھر کا یہ عالم ہو جائے کہ شوہر گھر سے باہر روزگار کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں نکلا ہے لیکن اپنی بیوی پر اس کو اعتماد نہیں کہ میری بیوی میرے حقوق کو محفوظ رکھے ہوئی ہے یا لٹا رہی ہے، شکوک شبہات بدزنی بدگمانی جس گھر میں قائم ہو جائے، آپ یہ بتائیے کیا اس گھر میں آپ پیس کی اور امن کی اور سکون کی باتیں کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں چند منٹوں کی اس گفتگو میں کہ آپ اپنے گھروں میں امن قائم کیجیے۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے، جو حقوق دیے، بھائی امن کیوں بگڑتا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن کیوں بنتا ہے؟ چھوٹے بڑے کے خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ رعایا حاکم کے خلاف کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ آپ دنیا کی تاریخ کا جو مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، حق تلفیاں، کسی کے حق کو دبانا، یہ وہ بنیادیں ہیں جس سے رشتے آپس میں کمزور ہوا کرتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، ہر کوئی غور کرے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں بھائی سب غور کیجئے، کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم استاد ہیں، طالب علموں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ وہ بچے جو اللہ نے نعمت کے طور پر آپ کے حوالے کی، آپ استاد کہلائے، آپ ٹیچر کہلائے، آپ کا وہ مقام کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی نسبت فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ہر استاد بتائے کیا میں اپنے حق ادا کر رہا ہوں؟ شاگرد یہ بتائے میں استادوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ بھائی یہ بتائے کہ میں بہنوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ بھائی بہن اگر وہ حق لے لے جو اسلام نے اسے دیے، میں ترکہ لینا، وراثت لینا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ باپ کے مال میں اللہ نے بیٹوں کے بھی حق رکھے ہیں، بیٹیوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ کون ایسا گھر ہے جو بیٹیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ اگر بیٹی اپنے حق مانگنے لگے، اپنا حق، دوسرے کا حق نہیں، اپنا حق، بھائی دشمن ہو جائے، بھابیاں دشمن ہو جائے، گھروں میں آنا جانا اس کا بند ہو جائے، جس گھر کا ماحول یہ ہو جائے حق بہنوں کا دبایا جائے، جس گھر کا ماحول یہ ہو جائے کہ حق بھائیوں کا دبایا جائے، جس گھر کا ماحول یہ ہو جائے کہ حق ماں اور باپ کا دبایا جائے، تو کیا وہ گھر، وہ خاندان امن والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، سکون والا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آج کے اس اجلاس کے حوالے سے کہ امن کی بنیادیں نیچے سے کھڑی کیجیے، گھروں کو امن والا بنائیے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم دوستوں کو تو خوب سلام کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دوستوں کو 100 مرتبہ سلام کرتے ہیں، لیکن کیا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بال بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گھر کے دروازے کھٹکھٹائیں، دروازہ کھولا جائے
اور پہلی بول اس کی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسروں کو پورے دن سلامی داغنے والا اپنے گھر میں جب آتا ہے تو اپنے بیٹے، اپنے بیٹی اور اپنی بیوی، اپنے ماں باپ کو السلام علیکم نہیں کہتا ہے، حالانکہ یہ امن قائم کرنے کی بنیاد ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں دعوے کے ساتھ، جس گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی صرف ایک سنت السلام علیکم کا رواج ہو جائے، وہ گھر دنیا میں جنت نظر آئے۔ دعا ہے، ارے بھائی، وہ بھائی جو اپنے بھائی کو کہے اللہ کی رحمتیں تجھ پر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی تجھ پر نازل ہو، جو بھائی دن رات اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے السلام علیکم کے ذریعے سے، اس بھائی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ فرونٹ والی دکان خود اپنے لے لے گا اور پیچھے کی دکان اپنے بھائی کو لے گا۔ یہ حق تلفیاں نہیں ہوں گی۔ تو ہم باہر کے لوگوں کو جس طریقے سے سلام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو سلام کریں گے۔ ہم دوسروں کے نزدیک تو بڑے با اخلاق نظر آتے ہیں، دوسروں سے مسکرا کر کے ملتے ہیں، لیکن گھر میں جب ہم آتے ہیں تو ایک جانور کے طریقے سے، درندے جانور کے طریقے سے کبھی نظر آتے ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، چہرے پہ شکن ہوتا ہے، گرجنا برسنا گھروں کے اندر ہوتا ہے، ادھر بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، ادھر بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، ایک دم لگا یہ گارجین کیا آیا جناب، کوئی مار کاٹنے والا جانور آ گیا۔ یہ ماحول ہم نے اپنے گھروں کا بنا لیا ہے۔ ہم جس طریقے سے باہر کے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہ اخلاق سب سے پہلے مجھ کو اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بناوٹی اخلاق ہے جو باہر تو نظر آئے لیکن اس کی پرسنل زندگی میں نظر نہیں آئے، بازاروں میں تو نظر آئے لیکن اپنے بیوی اور بچوں کے درمیان وہ اخلاق نظر نہیں آئے۔ یہ بناوٹی اخلاق ہے، اس بناوٹی اخلاق سے بچے، حقیقی اخلاق پیدا کیجیے، حقیقی محبت پیدا کیجیے، اور آپ کی محبت کا سب سے بڑا حقدار خود آپ کا بچہ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں سے پیار کرنا بند کر دیا، ہم نے پیار نام چند رسموں کا رکھ دیا، اچھے کپڑے پہنانے کا نام پیار، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینے کا نام پیار، اچھے کھانے کھلا دینے کا نام پیار۔ پیار کا اتنا سطحی معنی نہ دیجیے، پیار کو اتنا ہلکا نہ کیجیے۔ پیار تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بیٹے نے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر ڈالی، راستہ چل رہا ہے، اس نے اپنے سے بڑے کو دیکھ کر کے مذاق اس کا اڑانا شروع کر دیا، آپ اپنے بیٹے کو محبت کے ساتھ سمجھائیے، خبردار، اچھے لوگ، اچھے بچے، اچھے انسانوں سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ بیٹا، میں کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم اپنے بڑوں کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرو۔ ہمارا بیٹا کسی کو گالی دے دے اور گالی دے کر کے ہمارے گھروں میں وہ لوٹتا ہے، سچا پیار یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ اچھے لوگ گالی نہیں بکا کرتے ہیں۔ خبردار بیٹے، اگر تم باپ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم ماں کی شفقت چاہتے ہو، تو خبردار دوبارہ کسی کو گالی نہیں بکنا۔ یہ ہے سچا پیار اپنے بچوں سے۔ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح پیار نہیں دیا۔ اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، اچھے اخلاق سکھانا، اچھے طریقے بتانا، یہ بچوں کے ساتھ اصل پیار ہے۔ ہم نے بچوں کے ساتھ بھی نقلی پیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اصلی پیار ہم نے بچوں کو چھوڑ دیے۔ آپ غور تو کیجئے، آپ نے اپنے بچے کا نام بڑے اچھے اسکول میں لکھا تو ضرور دیا، مہنگے سے مہنگے ٹیچر آپ نے متعین کر دیے، لیکن جناب صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ اپنے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ بتاؤ بیٹا تم نے پڑھا کیا، کتنے گھنٹے تم نے پڑھے، تم بالغ ہو گئے، تم نے نماز پڑھی، تم اسکول سے آئے، تم نے امی کو سلام کہا، تم نے بھائیوں کو سلام کہا، تم نے بہنوں کو سلام کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا پوچھنا ہم نے بچوں سے بند کر دیا ہے۔
حالت تو یہ ہے ساری فرصتیں ہیں باپ کے پاس، گپے مارنے کی چائے خانے پر، چائے خانے پہ گپے مارنے کی، ساری سیاست کرنے کی، پوری دنیا کی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی باپ 2 گھنٹے کا وقت اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر گزارنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ یہی بچوں سے پیار ہے؟ کیا باپ اپنے بچے کو وقت نہیں دے گا، باپ اپنے بچے کی تربیت اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا تو دنیا میں دوسرا کون اس کا باپ ہوگا؟ بتاؤ باپ۔ میں ہر باپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اپنے بچے کے لیے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا وقت بھی نہیں نکال سکے تو آپ کے بچے کو آپ سے بڑا ہمدرد کون ملے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی کی۔ عموماً لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بچوں سے بے تکلف بنی۔ ایک سچا باپ بیٹے کا سچا دوست بھی ہوا کرتا ہے، ایک سچا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا دوست بھی ہوا کرتا ہے۔ دوستانہ ماحول، خیر خواہی کا ماحول، محبت کا ماحول اپنے گھروں میں قائم کیجئے تو امن کی ابتدا ہم کو اپنی زندگی سے کرنی ہے، امن کی ابتدا ہم کو اپنے گھروں سے کرنی ہے، امن کی ابتدا ہم کو اپنے پڑوس سے کرنی ہے۔ عجیب بات ہے جناب، ہم باتیں کرتے ہیں پیس کی اور امن کی، اور میری بات میرے پڑوسی سے نہیں ہو رہی ہے۔ مہینوں سے پڑوسیوں سے باتیں ہماری بند ہیں۔ یہ کیسا امن ہے؟ کس امن کی تلاش ہے؟ کیسا ماحول آپ چاہتے ہیں؟ اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک انسان اس حال میں دنیا سے چلا جائے کہ اس کے دل میں کسی کا کینہ چھپا ہوا ہے تو وہ انسان اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ ایسی موت سے پناہ مانگی گئی کہ مرتے وقت اس کے دل میں کسی کی طرف سے نفرت چھپی ہوئی ہے اور وہ مر گیا تو خدا کی قسم وہ اچھی موت نہیں مری۔ پڑوسی کی پڑوسی سے بات چیت نہیں ہے۔ جس مذہب نے یہ کہا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے امن کے پیغام کو اپنے پڑوسی تک نہیں پہنچا سکے، پھر اس پیغام امن کو دنیا تک پہنچانے کا دعویٰ یہ ڈھونگ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ فریب کی باتیں ہیں۔ اسلام نے اسی امن کی بات کی ہے، اسلام نے اسی سکون کی بات کی ہے، اسلام نے اسی پیس کی بات کی ہے، اور اسلام تو یہاں تک کہتا ہے پیس ایسا۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے بڑے کا احترام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو بڑے مسلمان کا احترام نہ کرے، بلکہ بڑا مسلمان ہو یا نن مسلم، بڑا کوئی ہو، اس کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، کوئی بھی اس کو عمر میں بڑا ہے اور اپنے بڑے کی وہ عزت نہیں کرتا ہے تو اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چھوٹا ہے، چاہے میرا بیٹا چھوٹا ہے یا پڑوس کا بیٹا چھوٹا ہے، نمازی کا بیٹا چھوٹا ہے یا غیر نمازی کا بیٹا چھوٹا ہے، امیر کا بیٹا چھوٹا ہے یا غریب کا بیٹا چھوٹا ہے، عالم کا بیٹا چھوٹا ہے یا جاہل کا بیٹا چھوٹا ہے، اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اپنے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امن کی بنیادیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی اور ہم کو دی۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ امن کے لیے فکر مند ہوں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض منصبی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور خیر امت ہونے کے ناطے ہمارا دنیا میں سب سے پہلے میرے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ امن کی ساری بنیادوں کو ہم کھڑی کریں اور امن کے جھنڈے
اپنے گھر میں گارے، اپنے گاؤں میں گارے، اپنے ملک میں گارے اور پوری دنیا میں امن کے جھنڈے ہم لہرائیں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں امن کی بنیادیں فراہم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا۔ انصاف اپنے آپ سے بھی کیجیے، اپنے وجود سے کیجیے، اپنی صحت سے کیجیے، اپنی جوانی سے کیجیے، اپنے بڑھاپے سے کیجیے، اپنی آنکھوں سے کیجیے، اپنی زبانوں سے کیجیے، اپنے کان سے کیجیے، اپنے فکر سے کیجیے، اپنی قوت کے ساتھ انصاف کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اس طاقت کے ساتھ انصاف کیجیے، طاقت کو صحیح جگہ پر استعمال کیجیے۔ یہ انصاف ہے آپ کی طاقت کے ساتھ۔ اللہ نے عقل دیا ہے تو دنیا میں فتور پھیلانے کے لیے نہیں، اللہ نے شعور دیا ہے تو دنیا میں فساد اور بگاڑ قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عقل کے ساتھ اور فکر کے ساتھ، شعور کے ساتھ انصاف کیجئے۔ اس عقل کو اس بستی میں استعمال کیجئے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے پڑھنے نہیں جا رہے، کتنے بیمار ہیں جو مفلسی کی وجہ سے علاج نہیں کر پا رہے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو مہینہ ہو جاتا ہے اچھا کھانا کھائے ہوئے، کتنے وہ لوگ ہیں جو جاڑے کی سخت راتوں میں گرم کپڑے اور لباس اور اوڑھنے نہ ہونے کی وجہ سے رات جاگ کر گزار لیتے ہیں، کتنے وہ گھر ہیں کہ برسات کے زمانے میں ان کے گھروں کی جھوپڑیاں ٹپکتی ہیں، رات بھر بیٹھ کر کے وہ اس انتظار میں رہ جاتا ہے کہ بارش ختم ہو تو ہم سوئیں۔ عقل کا استعمال وہاں کیجیے کسی کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، سماج سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے، سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، سماج سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ نے عقل کا استعمال کیا یا آپ کی عقل کے ساتھ آپ کا انصاف۔ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجیے، جوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ ابھی ہمارے بیدل صاحب جب نظم اور نعت پیش کر رہے تھے، جوانوں نے ہار کے ہار برسائے، خوشی ہو رہی تھی کہ جوانوں میں بیداری ہے۔ جوانوں، تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے تمام انبیاء اور رسولوں کا واسطہ، اللہ نے ہر نبی کو جوان بنایا، جوانی کی حالت میں اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا ہے۔ آپ کا ایک سجدہ بڑھاپے کی عمر کے ہزاروں سجدوں سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ آپ اپنی جوانی کا اگر صحیح استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، اور اگر اپنی جوانی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ کی صلاحیت سے گاؤں میں ایک مکتب قائم نہ ہو سکے۔ ہمارے پاس، میں نام نہیں لوں گا، یہی کہ کچھ فکرمند لوگ گئے، ہم سے شیئر کیا، ہم سے مطالبہ کیا کہ امارت شریعہ کی جانب سے فلاں گاؤں میں مکتب قائم ہونا چاہیے۔ میں نے ان کی فکر کی، انہیں داد دی کہ ایسے فکر کے لوگ ہیں، لیکن میں وہی ایک بات ان سے کہنا چاہتا تھا، میں نے وہ بات ان کو امارت شریعہ میں نہیں کہی، میں آپ کے درمیان کہتا ہوں۔ صرف میرا 10 نوجوان کھڑا ہو جائے، زیادہ نہیں، ایمانداری کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر صرف میرا 10 نوجوان جمع ہو جائے تو 10 مکتب چلانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ سروے کیجئے اپنے اس ایریا میں کتنے گاؤں مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے گاؤں میں واقعی غربت ہے، مسجد ہے تو امام صاحب نہیں ہے، وہاں تعلیم کا نظم نہیں ہے۔ 10 نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم لوگ آپس میں کلیکشن کریں۔ 10 آدمی تو ہم خود ہو گئے، ہم 10 آدمی محنت کریں گے تو ہم کو 50 آدمی مل جائیں گے، ہم 60 آدمی ہو گئے۔ اگر ہم 60 آدمی سے محنت کر کے 10-20 ہزار روپے بھی اگر ہم نے جمع کر لیے تو ہم 2 گھنٹے والے مکتب، 2 گھنٹے والے مکتب، صبح یا شام کے مکتب
ہم 10 مکتب قائم کر سکتے ہیں، یہ فکر ہم نوجوانوں کو کرنی چاہیے۔ میں اس بستی کے نوجوانوں سے اور اس جلسے کے انتظام کاروں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ عہد کیجئے، اللہ کا واسطہ آپ کو میں آپ کی قوت کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، واقعتاً اگر آپ کے اندر قوت ہے، واقعتاً اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اور اچھی فکر کے آپ لوگ ہیں، تو اپنے علاقے سے جہالت کے ختم کرنے کی فکر کیجئے۔ آپ کھڑے ہو امارت شریعہ اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ مردہ ہوں گے، اگر خود آپ کے اندر زندگی نہیں ہوگی، تو ہماری زندگی آپ کو بہت دنوں تک زندہ نہیں رکھ سکتی۔ صرف میرا متحرک ہونا، صرف میرا فکر مند ہونا کافی نہیں، آپ کی فکر مندی جب میری فکر سے ملے گی تو کام بنے گا، کام بڑھے گا، ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف بڑھے گا۔ ہم نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے گاؤں کا سروے کیجئے جن گاؤں میں مکتب کا نظم نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، کیا وہ قابل رحم بچے نہیں، قابل ترس بچے نہیں، بلکہ تو میں کہتا ہوں یتیم ہیں بچے جن کے ماں باپ تو زندہ ہیں، لیکن وہ بچہ اپنے اللہ کو نہیں جان پا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان پا رہا، اس کو کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں۔ کیا وہ بچے قابل ترس نہیں ہیں؟ ان بچوں کی فکر کون کرے گا؟ کون روئے گا ان کے لیے؟ کون مشورے کرے گا ان کے لیے کہ جن بچوں کو اس دنیا میں کوئی قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا؟ ہمارے یہ 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں اور طے کریں کہ ہم اپنی محنت سے ہم 10 مکتب قائم کریں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج کا یہ اجلاس آپ کا کامیاب ہو گیا۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ کہاں کے بھائی جلسے کے نوجوان بتاؤ نا، کون ہے منتظر؟ ارے ہار پہنانے والے لوگوں، ارے ہاتھ تو اٹھاؤ کہ ہم اپنے علاقے میں تعلیم کی شمع جلائیں گے۔ تعلیم کی شمع جلاؤ، جہالت کو دور کرو۔ یہ ہے آپ کی زندگی، یہ ہے آپ کی جوانی کے ساتھ آپ کا انصاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے جس بات کی آپ فکر کرتے ہیں، جس تعلیم کی فکر آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے بچوں کے لیے بھی اگر آپ وہی فکر کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے انصاف۔ اسی کا میں تقاضا آپ سے کرتا ہوں اور اسی تقاضے کے لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں۔ آپ کو سلام چاہیے نا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی میرا سلام کرے، جس گلی سے گزرے السلام علیکم، السلام علیکم بھائیا۔ ارے آپ کو دوسرے کا سلام پسند ہے؟ کیا آپ دوسرے کو سلام کرنے کی عادت اپنے میں پیدا کر رہے ہیں؟ دوسرے کے سلام کا انتظار تو ہے، آپ کتنے کو سلام کرتے ہیں؟ دوسروں سے عزت کی اور دوسروں سے قدر و عظمت کی توقع تو رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کی عزت آپ خود کتنی کرتے ہیں؟ دوسرے آپ کو گالی نہ دیں، دوسرے آپ کی غیبت نہ کریں، لیکن آپ کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، آپ کتنوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ یہ فکر کیجئے۔ جب یہ فکر ہوگی ایک پرامن ماحول بنے گا، پیس کا ماحول آئے گا، امن کا ماحول آئے گا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، وقت لگتا ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے، امن قائم کیجئے اور امن کی بنیادیں اپنے گھروں سے کھڑی کیجئے، اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے کھڑی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت اقدس مولانا محمد شبلی صاحب قاسمی مقدس العالی، جو پیغام امن کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے گھروں سے اگر اس امن کا آغاز ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے صوبے میں نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور اس پیغام امن کو دیکھ کر پوری دنیا ایک مثال پیش کر سکتی ہے۔ اور خصوصاً وہ نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔